Protista are group of all eukaryotic that are fungi. Protista ایک تمام eukaryotic کا ایک گروپ ہے جو کوئی جاندار پودا نہیں ہے. سو ہائی ایوریون، میرا نام ہے سمیر احمد. آج زیادہ بڑا انٹرو نہیں دوں گا، ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں. پاکستان ITJ نیٹ 10 کلاس بورڈ 11 کلاس بورڈ ان سبھی اسٹوڈنٹس کو میں فری میں گائیڈ اور مینٹور کرتا ہوں. اور ایجوکیشن میں میرا چھوٹا سا ایک ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو صحیح طریقے سے سمجھیں. تو گروتھ کے بارے میں بتائیں گے، سیل میمبرین کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا سیل میمبرین ہے، پروٹیسٹا کیا ہے، 5 کنگڈم پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کو صحیح سمجھنے کی بس ضرورت ہے. تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کچھ 5 ایسے رول اور ٹپس بتاؤں گا جو آپ کو صحیح سمجھنے ہوں گے. پروٹیسٹا آر گروپ آف آل. اب دیکھیں نا، پروٹیسٹا آر گروپ آف آل ایوکیروٹک. ایوکیروٹک مطلب وہ یوکیروٹک جو ایک گروپ ہو اور کوئی جاندار پودے نہیں. اینڈ ناٹ اور فنجائی، یا جانور یا ناٹ فنجائی اور اینیمل. آر پلانٹس آر ریزلٹ اس اینڈ وائزر گروپ آرگنائزیشن ایوکیروٹکس اینڈ دیٹ میک اپ دس کingdom اینڈ kingdom protista not and have much and common sense and common decide and legacy. اب آپ کو یہاں سے شروع سے سمجھاتا ہوں. کنگڈم یعنی پروٹیسٹا ان تمام یوکیروٹکس کا ایک گروپ ہے جو کوئی جانور یا پودے میں نہیں. نتیجے کے طور پر یہ ایک حیاتیات کا ایک بہت منتوج گروپ ہے جو یوکیروٹک جو ایک اس مملکت کو تشکیل دیتے ہیں. تشکیل یعنی اس کے کنگڈم پروٹیسٹا کو تشکیل دیتے ہیں. کنگڈم پروٹیسٹا نسبت اور سادہ تنظیم کے علاوہ زیادہ سے زیادہ مشترک نہیں ہے. یہ پروٹیسٹ ایک دوسرے سے بہت مختلف نظر آتے ہیں. کنگڈم اینیملیا اور کنگڈم جانوروں پر مشتمل ہے اور 5 راستوں سب سے بڑی سلطنت اور جانور کی بادشاہی ہے. اب باڈی سپورٹ کے بارے میں پڑھنے والے. آرگنائزیشن اینڈ پروٹیسٹ کین بک انویج اینڈ ڈفرنٹ ایچ ادر کنگڈم اینڈ کانسٹیٹیوشنز اینڈ اینیملز آلموسٹ 5 کنگڈمز اینڈ لارجسٹ. بادشاہی جانور ملٹی سیلولر اور یونی سیلولر اینڈ ٹائم پودوں کی طرح ایک کلوروفل یعنی سیل کی دیوار نہیں ہوتی. یہ لہٰذا جانور کی بادشاہی کے ارکان غذا کے ایوکیروٹکس اور یوفیروٹکس اندر کی نمائش کرتی ہیں. ٹھیک ہے. The kingdom last animal and animals are multicellular eukaryotics and however like in form and not possession and no cells therefore cell membrane. اب ان میں سیل دیوار اور پلاسٹرس کی کمی ہے. وہ ہیٹروفیک اور کیونکہ وہ اپنا کھانا خود تیار نہیں کر سکتے، ان میں اخراج حسی اعضاء یعنی حسی اعضاء سینس آرگن. حسی اعضاء جہاں پہ بھی لفظ آ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں سینس آرگن، اور ساتھ ہی ساتھ حسی اعضائی نظام یعنی سینس آرگن کا نظام. اور پرندوں منتار عام طور پر یہ ایک ہوتا ہے. فنگس یوکیروٹک ان جانوروں کے گروپ کا کوئی بھی رکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جانوروں کا کوئی بھی گروپ رکن ہوتا ہے. کوئی بھی رکن بھی ہوتا ہے جس میں خمیر اور سانچے یعنی اسٹرکچرز یعنی ڈھانچہ. ٹھیک ہے. جیسے کہ مائکرو آرگنزمز ساتھ مانچ مشہر بھی ہے یعنی شامل ہے. ان جانوروں کو روایتی یوکیروٹکس میں اور سلطنتوں میں ایک طور پر درجہ بندی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کنگڈم پلانٹ، اینیملیا پلانٹ اور پروٹیسٹا اور ٹرمسٹا اینڈ فنجائی خصوصیات یہ صرف فنگس میں پائی جاتی ہے نہ ہی دیگر. تو اب یہاں پہ آتا ہے خصوصیات یہ جو صرف فنگس میں پائی جاتی ہے نہ دیگر جانداروں میں. یہ انوکھی سیل وال یعنی کمپوزیشن اینڈ اور بیٹا چیٹن بیٹا اور دونوں میں مشتمل ہے اور گلوکن مالیکیولز کچھ پر جاتی ہیں اور منفرد کی موجودگی کچھ فنگس 2 شکلوں میں موجود ہے. خمیر یونیورسلسٹی یعنی یونیورسلر شکلوں کے طور پر اور مالیکیول کی شکلوں کے طور پر پائی جاتی ہے. اب ہمارے پاس دوسرا آتا ہے اور اس میں آپ کو میں سمجھانے والا ہوں کہ ریپروڈکشن کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو شروع کرتے ہیں ریپروڈکشن کی. آپ کو
देखो ना, डिपोर्टेशन 5 रास्तों में एक दर्जा बंदी जो हम आज देख रहे हैं वो जानदारों की दर्जा बंदी का इब्तिदाई नतीजा था। और सबसे पहले तो 2 रास्तों दर्जा बंदी के साथ आया जिसमें सिर्फ बादशाही किंगडम प्लान एनिमिलिया प्लान शामिल थी। यानी 2 रास्तों की दर्जा बंदी बहुत तवील और हील असर तक जारी रही, लेकिन हमेशा के लिए कायम नहीं रही, क्योंकि इसने दर्जा बंदी करते वक्त बहुत से बड़े पीर एम्प्रेटेशन को मंतज़र नहीं रखा। यूकैरियोटिक और प्रीकैरियोटिक्स में कोई फ़र्क नहीं था, ना ही यूनिसेलुलर और ना ही मल्टीसेलुलर और ना ही फोटोसाइंटिस्ट तमाम हयातियात के पौधों का और जानदारों का पौधों और जानदारों का बच्चाई में रखना नाकाफ़ी था, क्योंकि बहुत सारे जानवर थे जिनकी दर्जा बंदी पौधों या जानवरों में नहीं आती है। अब इस सारी दर्जा बंदी की एक नई अंदाज जन्म दिया कि जिसमें खलिए यानी टिश्यूज़ की साखत खलिए का दीवारा यानी मौजूदगी करंट पार्ट एन तरीके और गज़ायत के तरीके को मंतज़र रखता है। और नतीजे के तौर पर RH विक्टर टेस्ट के 5 रास्तों की दर्जा बंदी का एक तस्वीर पेश किया। यानी जानदारों के 5 रियासत दर्जा बंदी है, उसमें शामिल है और किंगडम मोनेरा और बैक्टीरिया और किंगडम मोनेरा की दर्जा बंदी किया गया है। और मोनेरा की खसूसियात वो दर्जा बंदी अहम खसूसियात के मालिक हैं जो बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं और फितरत में इनको दूरबीन से ही इनके पास सेल वाल दीवार में होती है और वो फिर ये कैरोटिक होते हैं। सेल वाल की दीवार इन द डेवलपमेंट सेल लायर्स एंड एनिमल सेल। अब बैक्टीरिया या एक जगह अब सेल की दीवार में इन्वेस्टिंग बैक्टीरिया आटोस और हो सकते हैं। और यही हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है और हम आगे चलने वाले हैं ग्रोथ के बारे में, और ग्रोथ भी आपको सही समझाने वाला हूँ और ग्रोथ आपको समझनी है, इसके लिए आपको वीडियो आने वाली है। अब हमारे पास आता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग्स vs वैल्यू इन्वेस्टिंग्स वेयर ग्रोथ इन्वेस्टिंग्स। इसकी उर्दू में भी समझाता हूँ, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, सही है। यानी डेट आर ग्रोथ एंड ग्रोविंग देयर रिसीवेंस एंड प्रॉफिट्स एंड कैश फॉलो इट फास्टर देन रेंज एंड प्लेस वैल्यू। Investing place value and targets order and comparisons and below their incessant value for a growth in many years in typically investing and mind large capitalizations to give and keep companies and get we have and easy performance in near the tops and sectors of the top and terms and growth। अब हमारे पास आता है ग्रोथ यानी इन्वेस्टिंग मामला वैल्यू इन्वेस्टिंग, जहां तरक्की की सरमायाकारी कंपनियों की तलाश करती है जो अपनी आमदनी मुनाफा और नफक बहाव को वास्ते से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बढ़ता है। और ये कहीं बीच कुदरत की सरमायाकारी हद पड़ी उम्र की कंपनियों को इनकी अंदरूनी कीमत से हम हैं। अब बुनियादी तरक्की के मैनेजर्स आम तौर पर ये दरमियानी या बड़े कीमत यानी में सरमायाकारी करते हैं। बायोलॉजिक यानी कंपनियां जहां तारीखी तौर पर शोबे में ऊपर हिस्से की 500 SP के तरफ करीब मुनाफे आमदनी में इजाफा आमदनी की इजाफा के लिहाज से कारगिरी में यानी कारदगिरी मुजाहरा किया गया है कि बड़े कैंप के लिहाजा मुजाहरा बड़े कैंप यानी छोटे कैंप भी फंडर से कम खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये छोटे से मदद की फंडर्स में बड़े कैंप फंडर्स से ज़्यादा और सलाहियत होती है। इक़दामात पसंद सरमायाकारों के लिए होते हैं। सलमान कैंप फंडर्स दरमियान और दर्जा करते हैं और इससे
جو خطرہ مول لینے والوں کی درجہ کن سرمایہ کرتے ہیں۔ اور ہم آگے سیل میمبرین کے بارے میں پڑھنے والے ہی، میں نے آپ کو چیپٹر سمجھا دیا ہے تو دوبارہ سے اس کی تھوڑی ریویژن کرواتا ہوں اردو میں، ٹھیک ہے۔ اب گروتھ انویسٹنگ معاملہ ویلیو کو یعنی انویسٹنگ جہاں تک ترقی ہے، سرمایہ کاری ان کمپنیوں کو تلاش کرتی ہے جو اپنی آمدنی منافع یعنی واسط ہے۔ یہ گروتھ کس طرح بڑھتے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ہو گیا، وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، اس کی ہائٹ بھی بڑھتی جائے گی، اس کی عمر بھی بڑھتی جائے گی، اور جب یہ پودا لگتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بیج اٹھتا ہے اور گرو انویسٹنگ کرتا ہے، اس کی پتی میں آتا ہے، تو یہ پتا تھوڑا بڑا بڑا ہو جاتا ہے، یہ مکمل پودا تیار ہوتا ہے۔ یعنی گروتھ اسے کہتے ہیں جو بڑھنا ہے، یعنی وہ لمبا ہو جائے، بڑھتا جائے، وہ گروتھ ہو جائے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا جلوہ آتا ہے کہ گروتھ انویسٹنگ ویلیو میں، اور وی ایس مقابلہ اس کا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سیل میمبرین، اب ہمارے پاس دوسری ڈیفینیشن ہے۔ The cell membrane, also called the plasma membrane, is found in all cells and states and the interior of the cell from the outside environment. The cell membrane and concentration and lipid and lipid span and cell membrane degradation and materials interacting and insert یعنی داخل ہوتے ہیں، and cellular membrane is plasma membrane and continuous membrane structures of the membrane۔ اب تعریف خلیہ کی جلی جیسے پلازما جلی بھی، ٹھیک ہے، یعنی پایا جاتا ہے ایوکیریوٹک سیل، اور خلیے کی اندرونی حصے کو بیرونی ماحول سے الگ کرتا ہے، یعنی سیل جلے ایک لیپٹ میں وائرس میں مشتمل ہوتی ہے جو نیم گارمی یعنی پارگمی ہوتی ہے۔ سیل کی جلی سیل میں داخل ہوتی ہے اور باہر نکلنے والے مواد کا نقل حموات یعنی حمل کرتی ہے۔ دیگر تمام سیلولر جلیوں کی طرح پلازما جلی لیپٹس اور پروٹینز دونوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب جلے کی بنیادی ساخت فاسفولیٹ اینڈ بائلر کی، جو ہاتھوں سے کیمپا کے درمیان ایک مستحکم کاربوہائیڈریٹ